ہمارے علماء جو ہیں ان کے پیچھے تمہاری عقیدت ہے، تم ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہو، ان کی عزت کرو، مسئلہ نہیں کا مانو۔ باہر سے جتنے بھی علماء آئیں ان کی بات تب مانو جب مقامی علماء کی قیادت کو قبول کرو۔ مقامی علماء کی قیادت کو تو تم نے قبول نہیں کیا۔ جب باہر سے آتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ مقامی جو شہر میں رہتے ہیں، اس ملک میں رہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں مقامی علماء کی نہیں، وہ اس طرح بات کرتے ہیں۔ تو جب تک اپنے علماء کی عزت نہیں کرو گے، جمیت علماء کی عزت نہیں کرو گے، ان محنت کرنے والوں کی عزت نہیں کرو گے، دوڑ بھاگ کرنے والوں کی عزت کریں گے، اور سارے ملک میں جس طرح مولانا عبدالرشید ربانی اس وقت یہ گھومے ہیں، ایسے محنت کرنے والے خدام دین کی یہ عزت نہیں کریں گے، کوئی بھی عزت نہیں کرے گا۔ تقریریں بادشاہ بے شک باہر سنیں، وعدہ بھی ان کو کریں، لیکن بات مانے انہیں کی جو مقامی ہیں۔ اب مقامی علماء کو چھوڑ کر باہر کے ایک دن جو آنے والے یا 2 دن آنے والے اور بات کرنے والے ہیں، ان کی باتوں میں تم سارا ہی اپنے آپ کو کھو دو۔ تو یہی ایک جماعت ہے جس کی دعوت میں یہ لفظ ہے۔ اور جتنی کانفرنسیں یہاں ہوتی ہیں ختم نبوت کی، وہ ختم نبوت کے نام کی ہیں، صحابہ کے نام پر ہوتی ہیں، وہ حضرت صحابہ کے نام پر ہیں، لیکن کتاب و سنت کے نام پر جو دعوت ہے وہ اسی جمعیت کی ہے، اسی کی۔ اور سب سے پہلے انہوں نے اس ملک میں یہ بنیاد قائم کی تھی کہ اس کے نام پر آواز لگاؤ۔ اب تنہائی میں کبھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، بابوتو ہوں اور خانہ خدا بات کر رہا ہوں، اب تک کسی نے تنہائی میں آ کر مجھے کوئی مسئلہ نہیں کوئی پوچھا کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ جس نے بھی بلایا، کانفرنس میں بلایا، جلسوں میں بلایا، تبلیغ میں بلایا، تقریر میں بلایا، اور پھر ہم نے بھی کچھ نہ کچھ سنا دی، لیکن کبھی آ کر مسئلہ پوچھا نہیں حقیقت میں۔ تو آپ جتنے باہر سے علماء ہیں ان کے نام پر تم اپنے عقیدے روز خراب کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے۔ نہیں، جو تمہارا محلے کا امام ہے اس کی عزت کرو، جو مقامی ہیں ان کی عزت کرو، جو باہر سے آئیں ان کو کہو کہ ہم مقامی علماء کے تعاون کے ساتھ چلتے ہیں۔ جو جماعت مقامی علماء کے تعاون سے نہ چلے اور باہر کے عقیدوں کو کشید کرو، وہ کبھی منزل پر نہیں پہنچے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری بات ٹھیک ہے؟ اگر میری بات غلط ہو تو یہ آپ اشارہ کر دیں، میں اب بیٹھ جاتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ میں اتنی ضرورت سے بات کیوں کر رہا ہوں؟ اتنی ضرورت سے بات کیا کر رہا ہوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف اسی لیے کر رہا ہوں کہ ان سب میں عمر میں غالباً میں سب سے بڑا ہوں۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ علم میں بھی نہیں، علم میں علماء کا خادم ہوں، سبحان اللہ۔ لیکن میں عمر میں سب سے بڑا ہوں۔ تو سب سے بڑا معلوم میں عمر میں سب سے بڑا ہوں یا نہیں؟ سب سے بڑا ہوں۔ تو آپ نے اوروں کو بھی کہنے لگا کہ جو پرندے اڑتے ہیں، پرندے آسمانوں پر اڑتے ہیں یا نہیں، ان میں سب سے بڑا کون ہے؟ اس میں سب سے بڑا جس کو کہتے ہیں باز، جس کو کہتے ہیں عقاب۔ عقاب باز بڑا اونچا، وہ بڑا ہے۔ اور ان کا جو ایک بڑا عقاب تھا نا، اس نے ایک دفعہ بچوں کو جو عقاب کے بچے تھے وہ اکٹھے کیے اور یہ کہا کہ بیٹا میں تمہارا بڑا ہوں۔ بچہ شاہین سے کہتا تھا عقاب سال خورد، بچہ شاہین عقاب کا بچہ تھا، اس سے کہتا تھا کون بڑا؟ بچہ شاہین سے کہتا تھا عقاب خاص سال خورد، اے تیرے چھاپر کے آگے رفت ہے عرش بری، کیا میرے بیٹا تو بھی عقاب ہے، تو بھی جب اڑے گا اور تیرے سامنے یہ فضا کی رفتیں آئیں گی۔ بچہ شاہین سے کہتا تھا عقاب سال خورد، اے تیرے شاہپار کے آگے رفت برش پری، ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام۔ جس کو کہتے ہیں جوانی، وہ کیا ہے؟ اپنے خون کی گرمی میں مر جانا۔
ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام. یہ جوانی جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے کہ اپنی جوانی میں تم اپنے خون میں جلنا سیکھو اور اپنے خون کی حفاظت کرو, اپنے خون کی حفاظت کرو, اپنی جوانی کی حفاظت کرو. بچوں کو اس بات کی تعلیم پر لگاؤ کہ حفاظت کرو. ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام. کل کوشش ہے تخت زندگانی انگبی کہ جتنا اپنے آپ کو تلخی گردی کراؤ گے, آرام نہ ڈھونڈو, آرام طلب نہ کرو. کل کوشش ہے تلخ زندگانی انگبی. زندگی کی مشکلات جو ہیں شہد کی طرح میٹھی ہو جاتی ہیں جب انسان لگا ہے. کس طرح سخت کوشش ہے سخت زندگانی انگبی جو کبوتر پر جپٹنے میں مزہ ہے اے پسر. کہ جب عقاب اپنے بچے کو کہتا ہے کہ جب تو ابھرے گا کبوتر کو پکڑنے کے لیے تو جو ابھرنا ہے, جو کبوتر پر جپٹنے میں مزہ ہے اے پسر, وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں. وہ تو شکار کر بھی لے تو تجھے وہ اس کا مزہ نہیں آئے گا. اپنے بچوں کو جو آپ کانفرنس میں لاتے ہیں ان کو کیا کر رہا ہو کہ تمہیں تربیت ہمیں دینی ہے اس طرح کی کہ تم امت محمدیہ کے افراد ہو. سبحان اللہ. تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر, صحابہ کے نقشے قدم پر چلنا ہے تو آپ نے ایک امت تیار کرنی ہے. اس ملک میں آنے کے باوجود اگر آپ امت نہیں بنا سکے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم کو موقع دیا تھا, جگہ دی تھی, مسجد دی تھی, وسعت دی تھی, وقت دیا تھا, ٹائم دیا تھا. حکومت آپ کی امداد کرتی ہے. مقامی حکومت جو ہے, مقامی حکومت وہ جتنی امداد کرتی ہے اس کو بتا دو کہ ہم یہاں پاسپورٹ کے ساتھ آئے ہیں, اور پاسپورٹ کی عزت کو باقی رکھنا چاہتے ہیں. کوئی ایسی حرکت نہ کریں جو اس عزت کے خلاف ہو. اس لحاظ سے ان نوجوانوں کی کوئی پرورش کرو تو پھر آپ یقینی طور پر ایک وقت آئے گا اس ملک پر بھی اسلام کا جھنڈا لہرائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس ملک پر جھنڈا لہرائے گا اسلام کا. لیکن اس وقت آپ کو وہ جھنڈا لہرانے کے لیے کوئی عبدالرشید ربانی نظر نہیں آئے گا. وہ ابھی ہیں بیٹھے, ابھی غنیمت جانو, مت سہ لینے جانو پھرتا فرق برسوں, مت سہ لینے جانو پھرتا فرق برسوں, تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. ایسے انسان روز پیدا نہیں ہوتے, ایسے انسان روز پیدا نہیں ہوتے. تو آپ نے یہ بس میں نہیں کہ میں آگے بات کو چلا سکوں, لیکن یہ جو میں نے کہا نا کہ ایسا جب وقت آئے گا اس ملک میں اسلام سب سے پہلے آئے گا, لیکن آپ نے انہی وقتوں کو غنیمت جانا ہو. اور غنیمت جاننے کا مطلب یہ ہے کہ وقت کو قیمتی بناؤ, وقت کو قیمتی بناؤ. سب سے قیمتی چیز یہی ہے. ایک چھوٹا سوال کر کے میں بات کیا کروں, چھوٹا سا سوال ہے کہ دین کیسے قائم رہا, دین کیسے قائم رہا. اب تک جواب مولویوں کی اذانوں سے. مولویوں نے مسجدوں میں ہر چلا اپنے اوپر اتار کر مسجدوں میں اذانیں نہیں چھوڑی. کچھ بھی انگریز جب آیا انہیں ہر طرح سے اس ملک کو اسلام سے خالی کرنا چاہا, لیکن مولویوں نے مسجدوں کی اذانیں نہیں چھوڑی. ان کو کھانے کو ملے نہ ملے ملے کی روٹیاں مانگ کر وہ پرورش کرتے رہے اپنے بچوں کی, لیکن انہوں نے اذانیں نہیں چھوڑی. اب تک دین قائم رہا ہے ان مولویوں کی اذانوں کا صدقہ. اب تک دین رہا ہے ان کی تراویح کا صدقہ, ان حافظوں کا صدقہ. دین اب تک قائم رہا. تو جو لوگ آپ میں پروپیگنڈا کرتے ہیں مولوی نے اب تک کیا کر لے لیا, مولوی اتنی محنت کی کیا لے لیا, اب تک کیا کر لیا آپ نے. اب تک جو علماء کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے تاریخ
تاریخ کا ایک پانچا پلٹ دیا اور ایک پتھر ہمارے اوپر رکھ دیا. آپ نے یہ جملہ کئی لوگوں نے سنا ہوگا کہ مولویوں نے اپنا کیا کر لیا، اور وہ ہمارے عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں. تو جو علماء نے کر لیا، اب اسی مسجد کی تاریخ دیکھو، یہاں کے لوگوں کو میں سامنے سنیں گا، لیکن یہ مسجد کنہوں نے بنائی؟ مولویوں نے بنائی ہے یا نہیں؟ اور ہر طرح جو مسجدیں بنی نظر آتی ہیں وہ مولویوں کی بنے ہوئی ہیں یا نہیں؟ تو اب کوئی نہیں کہتا کہ مولویوں نے کیا کر لیا. تو میں کہتا ہوں یہ ایسا پوچھنے والے آنکھوں کے اندھے ہیں، بے شک. آنکھوں کے اندھے ہیں. اور وقت بہت قریب آ رہا ہے، وقت قریب آ رہا ہے. سب سے پہلے بڑی سلطنت اٹلی کی تھی، اس کے بعد نمبر 2 سلطنت جو تھی وہ فرانس کی تھی، تیسرے نمبر پر سلطنت ہے برطانیہ کی. اور برطانیہ میں ہی سب سے پہلے اسلام چمکے گا، ابھرے گا، اور ان کی یادیں تازہ ہوں گی جو مسجدوں میں گھومتے رہے، محنتیں کرتے رہے، مانگتے رہے، تانے برداشت کرتے رہے، تحویز پڑھتے رہے، پڑھتے رہے، حافظ بناتے رہے، اذانیں دیتے رہے، اور اب تک بیٹھے ہیں درویش بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے شرم آ رہی ہے کہ ان درویشوں کے سامنے میں اپنی بات کرتا ہوں. ورنہ جب یہ تصور آتا ہے تو دل کرتا ہے کہ سر جو ہے وہ میں دیوار کے ساتھ مار کے ساتھ پیٹوں، لیکن جب یقین ہو جاتا ہے کہ میں شیعہ نہیں ہوں پھر میں ایسا نہیں کرتا. ماشاء اللہ.